الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ نبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یوں کرتا ہے، واو اور قالت کہا، الیہود یہودیوں نے، والنصارى اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ آگے وہ بات آ رہی ہے جو انہوں نے کہی، نحن ہم ابناء اللہ اللہ کے بیٹے، واحباؤہ اور اس کے چہیتے۔ عیسائیوں نے بھی یہی کہا، یہودیوں نے بھی یہی کہا، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ان کی اس بات کی ایک تو تردید کی، ایسا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، پھر تم بیٹے کیسے ہو گئے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 یہ جو لاڈلا کہنا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، چہیتے کو سزا تو نہیں دی جاتی۔ لاڈلا جو ہوتا ہے اگر وہ کوئی غلطی کر بھی دے تو اس کو تو اس سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں عذاب کیوں ہوگا؟ یہ بات آ رہی ہے۔ یہ جو ابنا بیٹا ابن، یہ ایک علمی بات ہے کہ بیٹوں کو عربی میں عام طور پر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں بیٹے کے لیے عربی کے اندر، ولد اس کو بھی بیٹا کہتے ہیں اور ابن یہ بھی، اور یہ قرآن مجید میں استعمال بھی ہوئے ہیں۔ ان میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ولد صرف اس لڑکے کو کہا جاتا ہے جو صلب سے پیدا ہو، یعنی حقیقی جو بیٹا، صلبی بیٹا، اور ابن صلبی بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہو اس کو بھی ابن کہہ دیتے ہیں۔ جیسے مسافر ہوتا ہے نا، عربی میں اس کو ابن مسافر کے، ابن السبیل راستے کا بیٹا۔ اسی طریقے سے جنگجو آدمی جو ہوتا ہے اس کو ابن الحرب کہہ دیتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے جنگ کا بیٹا، مطلب بہادر آدمی۔ یہود اور عیسائی جو ہے نا وہ اس معنی میں اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا کرتے تھے کہ وہ اس کی صلبی اولاد ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے قریب ہو گئے ہیں اور اتنے لاڈلے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت اور شفقت اس طرح ہے جس طرح باپ کی رحمت اور شفقت اپنی اولاد پر ہوتی ہے، بچوں پر ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہ ان کا جو عقیدہ یا ذہن۔ امام راضی کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی نا کہ اسلام سچا دین ہے، اس کو قبول کرو، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلمہ پڑھو، تو وہ غرور کے، تکبر کے لحاظ سے یہ کہا کرتے کہ ہمیں اس دین کو قبول کرنے اور اس کے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے چہیتے محبوب ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس دین کو قبول کرنے کی اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی؟ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا اللہ پاک نے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم پر عذاب الہی کے بادل کیوں ہر وقت منڈلایا کرتے ہیں؟ کبھی دوستوں اور پیاروں کو بھی اس طرح ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں تمہیں کیا جا رہا ہے آج تک دنیا میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کل پیارے ان کو بتا دو، ارشاد فرماؤ، فلما پھر کیوں یعذبکم تمہیں عذاب دیا جاتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں کا، تم جو غلطیاں کرتے ہو پھر اس پر تمہیں عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ بلکہ انتم تم یہودی بھی اور عیسائی بھی، تم سب بشر ہو، انسان ہو، ممن خلق جس طرح کی باقی اللہ کی مخلوق ہے،
تم بھی اسی طرح کے انسان ہو جس طرح اللہ نے باقی اپنی مخلوق کو بطور انسان اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، تم بھی اسی طرح کے۔ اللہ پاک کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یغفر، وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ تو یہ کہنا کوئی جماعت، کوئی لوگ یہ کہیں کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، لہذا ہم جو مرضی کرتے پھرے، ہمیں اللہ پوچھے گا نہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ قانون ہے کہ انسانوں میں سے جو کوئی بھی اچھے کام کرے گا اللہ پاک اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا، آمین، انعام دے گا، اور اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی رہتی ہے نا، معاف بھی کر دے گا۔ اور اگر کسی نے غرور کیا، تکبر کیا، تو پھر اس کی نیکیاں تو قبول کوئی نہیں، اور جتنے بھی اس کے گناہ ہیں ان کے اوپر پکڑائی ہوگی، سختی ہوگی، عذاب ہوگا۔ یہ اس قبلے کے اندر۔ باقی اللہ پاک نے اسی آیت کے اندر اپنی قدرت کا، اپنی جو اس کی وسعت ہے اس کا ذکر کیا، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو بادشاہی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی وسعت سے، اللہ کی بادشاہی سے اگر کوئی باہر نکل جائے تو اس کو تو ہو سکتا ہے کہ عذاب نہ ہو اور انعام الجزا کی سزا، لیکن جو اللہ کی وسعت کے اندر ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی جگہ ایسی ہے نہیں کہ جو اللہ کی ملکیت سے باہر ہو، ایسا ہے نہیں۔ یا تو کوئی یہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں جس جگہ پر ہوں وہاں اللہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان بھی، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں لوٹیں گے نہیں، ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی پوچھ گچھ ہوگی نا۔ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے نیکیاں کی، برائیاں کی، کیا کیا۔ تو یہ ذہن بنا کے رکھنا، اس کی بھی نفی کی اور فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہر ایک نے مسیر، پلٹ کر جانا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا انسان کہ جو اللہ کے پاس نہ جائے اور وہ اپنی جگہ پر سٹل رکا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب ایسی حقیقت موجود ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے بندے ہیں، نمبر دو اللہ پاک نے جزا اور سزا کا جو ایک بات رکھی ہوئی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور تیسری بات کہ ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے۔ اگر ہم مالک بنتے ہیں، اللہ پاک ہمیں مالک بناتا ہے تو وہ عارضی اللہ، یہ دیکھو نا طریقے بدلتے رہتے ہیں دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، پراپرٹی ساری دیکھ لیں، مکانات دیکھ لیں، جائیداد ساری دیکھ لیں، پیسہ دیکھ لیں، ہر چیز، عہدے دیکھ لیں، بدلتے رہے۔ آج ایک عہدے پر ایک بندہ قائم ہے، کل کوئی اور ہوتا ہے، تو عہدہ تو پھر ہمیشہ نہیں ہے۔ دولت کبھی میرے ہاتھ میں، کبھی آپ کے ہاتھ میں بدل رہی ہے۔ ایک مکان اپنی جگہ پر بنا ہوا ہے، لیکن اس کے جو رہائشی ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، تو مستقل تو نہیں ہے کسی کے پاس۔ جو یہ دنیا، اس کا دنیا کا نظام ہی ایسا ہے، اس کا مالک کوئی نہیں بنتا، مالک اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ مالک ہے، اللہ پھر اپنے بندوں کو تقسیم کرتا رہتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑا، کسی کو دیتا ہے پھر لے لیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، تو یہ نظام چل رہا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ بات سمجھ میں آئی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ جملہ جو ہے یہ ہمیں یہ تصور دے رہا ہے کہ ہم نے مستقل نہیں رہنا، یہ دنیا عارضی ہے، یہ رہنے کی جگہ بھی عارضی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں جو مل رہی ہیں یہ بھی عارضی ہیں۔ تو اگر آگے کوئی نعمت چلی گئی ہے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ تو عارضی چیز اللہ نے دی تھی،
لے لی پھر دے دے گا، یہاں تک کہ یہ جو زندگی تمہیں دی ہوئی ہے ایک دن خدا نے یہ بھی تم سے لے لینی ہے۔ پھر جب زندگی اتنی قیمتی شے جو ہے اس نے ہی چلے جانا ہے تو پھر یہ باقی چیزیں جو ہے ان کی اہمیت بہت کم ہے۔ کوشش کیا کریں قرآن مجید کی ان خوبصورت باتوں کو جو آپ پڑھتے ہو سنتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس قرآن مجید کا جو صحیح مفہوم مطلب ترجمہ لفظی ترجمہ آپ تک پہنچ رہا ہے اس کو یاد رکھا کریں اور پھر اس پر عمل کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔